اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے ماتم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم بہت نزدیک ہے، 1 سے 2 دن باقی ہے میرے ویڈیو بنانے سے۔ اگر محرم جیسے ہی آتا ہے، آپ یہ بات سب جانتے ہیں کہ محرم آتے ساتھ ہی سب سے پہلے مخالفین کا فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ رونا بدعت، ماتم کرنا بدعت، اشک بہانا بدعت، غم کے آثار دکھانا بدعت، سب پہ بدعت کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے آج مخالفین کی 24 کتابوں کے دلیل ایک ساتھ لائے ہیں، جس میں یہ ثابت کریں گے ہم کہ ماتم اور رونا اور گریہ کرنا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی سنت سے، کسی بھی روایت سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر منع فرمایا۔ اسی کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کی شروعات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیا رونا بدعت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صراحاً غلط اور الزام تراشی ہے شیعوں پہ کہ رونا بدعت ہے۔ شیعہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہی اس کو ہم لوگ ثابت کرتے ہیں، نہیں تو ہم لوگ ثابت نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج شروعات کریں گے سب سے پہلی دلیل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مشہور ہے جو روایت ہے وہ یہ ہے، خصیص الانبیاء امام حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، اردو ترجمہ اس کا مفتی فیض احمد اویسی کی کتاب جنت کی جدائی پر 70 سال تک نے اپنے آپ کو اشکوں میں غم کے آثار ظاہر کیے، 70 سال تک۔ اور جب آپ کے فرزند حضرت حابیل علیہ السلام جب قتل ہو گئے، جب ان کو مار دیا گیا، تو ان کے غم میں انہوں نے خود حضرت آدم علیہ السلام 40 سال روئے۔ دوسری کتاب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کے جو بیٹے تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں، سب نے کم سے کم ٹوٹل ملا کے 40,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے ان کی۔ 40,000 لوگوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا ماتم کیا۔ انہی کی کتاب ہے سیرت حلبیہ ہے، جلد اول صفحہ نمبر 115۔ اسی کے ساتھ تیسری کتاب بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے، آپ سب اس اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شہیدوں پہ ماتم نہیں کیا جاتا۔ کیا ایسا حقیقتاً ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ شہید پہ ماتم کرنا جائز ہے اور سنت نبی ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اگر یہ حرام ہوتا، بدعت ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرما دیتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جنگ احد میں شہید ہونے کے بعد ان پر سب سے پہلے جو غریہ، جو ماتم کرنے کا حکم دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے کہ انہی کی کتاب ہے تاریخ طبری، امام محمد جریر ابن طبری کی ہے، 310 متفق بہت بڑے عالم دین تھے، اور اہل سنت کے یہاں، مخالفین کے یہاں یہ بہت ایک مقام رکھتے امام۔ جلد دوا میں ان کی حصہ اول ہے ان کا، سیرت النبی کے اندر جنگ احد، باب جنگ احد میں صفحہ نمبر 191 میں انہوں نے کہا کہ جب 2 صحابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے، تو ایک صحابی کا گھر تھا، اس کا نام تھا عبد الاشل۔ عبد الاشل کے گھر سے جب گزرے تو وہاں پر ان کے گھر کے ادھر جو مقتول تھے، جو مطلب جنگ احد میں قتل ہو گئے تھے، ان پر رونا اور گریہ و نوحہ چل رہا تھا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں۔ یہ سن کر صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ اپنے گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ اور تکلیف کو بتایا، اور اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، تو بہرحال تم لوگ اپنی چادر اوڑھو اور ان لاشوں کو چھوڑ کر، ان مقتول کو چھوڑ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جنازے میں جاؤ اور ان کے یہاں نوحہ اور گریہ کریے۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ اگر یہ منع ہوتا، یہ جائز نہیں ہوتا، یا یہ بدعت ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا اظہار خیال نہ کرتے۔ دوسری کتاب ہمارے چوتھی کتاب ہے عائشہ کا ماتم۔ حضرت عائشہ کے ماتم بہت مشہور اور معروف سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے وقت ماتم کیا تھا، جس کی روایت بے شمار ہے۔ اگر ماتم بدعت ہوتا، یا ماتم یا سر پیٹنا یا خاک اڑانا یا اپنے گالوں کو
तमाचा मारना, गम आसार दिखाना अगर हराम होता या बिदअत होता तो आयशा ने ये सर अंजाम कैसे दिया? अगर सर अंजाम आयशा ने दिया है तो फिर इससे दलील साबित होता है कि इसकी कहीं रद्द साबित नहीं हो सकती। इसी के साथ आप हमारे स्क्रीन पे मुलाजा फरमाइए। सबसे पहली किताब है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, हदीस नंबर 26,880। दूसरी किताब है मुस्नद अबी आइला, 4,586। तारीख तिबरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 404। इसी के साथ चौथी किताब है अल बदिया वल नहाया, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 330। पांचवी किताब है तबकात इब्न साद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222। छठी किताब है मदारिजुन नबुवा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 499। अब रवायत आपके सामने पेश करते हैं। वो रवायत ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, विसाल हुई, तो वो उनका सर मेरे गोद में था। मेरे गोद में जब उनका सर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल का हमें यकीन हो गया कि आप पर्दा फरमा गए, तो मैंने उनका सर ज़मीन पे रखा, नीचे रखा या कुछ तकिए पे रखा, रख कर मैं एक हल्का था औरतों का, उस हल्के में गई और अपना सर पीटी। उन्होंने कहा कि सर उठाकर तकिए पर रख दिया और खुद औरतों के साथ मिलकर रोने लगी और अपने चेहरे पर तमाचे मारने लगी। ये मशहूर रवायत है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की। तो क्या इससे भी मुखालिफिन नाराज हो सकते हैं? अगर नाराज है तो फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा के बारे में आप क्या ख्याल करेंगे जिन्होंने अपने सर पीटा? एक जगह मैं ये खुलासा करते हुए चलूँ, एक एतराज़ का जवाब देते हुए चलूँ कि इधर लोगों ने कहा कि वो उनकी नौ उम्री थी। नौ उम्री कहते हैं बहुत कम उम्र में थी, उनको पता नहीं था सर पीटना या उनको मारना, तमाचे मारना, इसीलिए वो ये काम सर अंजाम दे गई, जबकि वो ये नहीं जानती थी। तो इसका जवाब मैं सीधा ये आपको देना चाहूँगा और बहुत ही अदब से आपको देना चाहूँगा कि अगर वो नौ उम्री थी तो फिर सारी हदीसें क्यों लेते हैं उनसे जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी हदीसें, आपकी पूरी शरीयत उन्हीं के हिस्से है, तो उनसे आपने पूरी शरीयत ले ली और इस हदीस के एतबार से आपने उसको कह दिया नौ उम्री है। मतलब जहाँ पर अगर मुखालिफिन इस दलील पर साबित हो जाए कि शियों के हक में जा रहा है तो वहाँ पर आप ये कह दो कि ये सही नहीं है, और जहाँ पर आपके शियों के खिलाफ जा रही है वहाँ पर ये बात कह दो कि ये ठीक है। ये आप दोगलापन कैसा, ये आपकी दोहरी चेहरे कैसे? तो इसी के साथ आगे चलते हैं। इस पे आगे इतना तबसरा करना ज़रूरी नहीं है, आगे चलते हैं। आगे हज़रत अबू बकर के हैं, मतलब अबू बकर की वफ़ात के वक्त आयशा की नौहा ख़ां भी मशहूर है। इसके साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि आयशा नौहा पढ़ रही थी, आयशा अपने आप को रुला रही थी, मगर उमर ने इसको रोका। हज़रत उमर मुसलमानों के दूसरे खलीफा ने इस बात को रोका कि मत रो, क्योंकि आपके रोने से अजाब होता है। ये एक मैं बताना चाहूँगा कि इसको अजाब होता है रोने से, यानी अगर कोई मर गया है, किसी की वफ़ात हो गई है और अगर कोई रोता है तो उसके रोने से मुर्दे को अजाब होता है, इसकी खुद गलत साबित आयशा ने की। हज़रत आयशा ने इसके बारे में खुद कहा कि अल्लाह उमर पर रहम फरमा, कि उन्होंने इस बात को नकल किया है कि मुर्दे वाले के घर वाले रोनों से मुर्दों को अजाब होता है, अल्लाह उमर पर रहम फरमा। ये गलत है, क्योंकि कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, ये हदीस है। तो ये कहाँ पर है? इस बात की दलील है कि हज़रत आयशा जब रो रही थी तो उमर ने उनको कहा कि आप मत रो। इसकी रवायत एक ही किताब है कंजुल अमाल में, रवायत नंबर 42,911 और 42,910। इस रवायत में मशहूर है, वो रवायत ये है कि सईद बिन मसआब से रवायत है, फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा ने उन पर रोने वाली औरतों को खड़ी कर दी। मतलब अगर रोने वाली औरतें नहीं होती या रोने वाली औरतों को लाना या बिदअत होता या किसी के मरने पर मातम या लोग का खबरिया या नहा पढ़ना या ऐसा गलत होता, सोच पढ़ना गलत होता, तो फिर इन लोग ने हल्का बना के औरतों को क्यों खड़ा किया? इसका कोई जवाब नहीं है मुखालिफिन के पास। हमारी किताब नहीं, आपकी किताब ही है। आगे चलते हैं। दूसरी दलील हमारे पास और इससे मजबूत है खालिद बिन वलीद के लिए। खालिद बिन वलीद पर भी मातम हुआ है। इसकी क्या दलील है? आप ही की किताब कंजुल अमाल, हदीस नंबर 42,907। कंजुल अमाल में ये रवायत है कि अब्दुल्ला बिन अकरमा से कि रवायत फरमाया कि लोगों की बात पर ताज्जुब है,
حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا. کس نے؟ حضرت عمر نے. ان لوگوں کے نزدیک حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا. جبکہ خالد بن ولید پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی عورتیں 7 دن روتی رہی. بنی مغیرہ کی عورتیں 7 دن روتی رہی. انہوں نے گریبان چاک کیے، چہروں پر مارا. یہ کیسے؟ اگر عمر منع کرتے ہیں اس بات کو اور ان لوگ جو اس بات کو سر انجام دیتے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر انہیں پتہ نہیں تھا تو اس بات سے عمر واقف تھے، یا عمر کو اس بات کے بارے میں علم تھا اور باقی لوگوں کو نہیں تھا؟ ایسا ہے تو خالد بن ولید کی جو عورتیں تھیں، خالد بن ولید کے جو ماننے والے تھے، یہ سب صحابہ ہی تھے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ چکے تھے، مگر ان لوگوں نے یہ کام انجام دیا اور اپنے آپ کو پیٹا، ماتم کیا، سر پیٹا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس عثمان کی. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان. عثمان کے بارے میں مشہور ہے کہ عثمان کے اوپر بھی ماتم کیا گیا، عثمان کے جنازے میں بھی ماتم ہوا. اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دلیل دیں گے. آپ ہی کی کتاب ہے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ نمبر 448. اس میں ہے کہ عثمان کی شہادت کے موقع پر 2 قسم کے لوگ تھے. کون سے 2 قسم کے لوگ تھے؟ شہادت عثمان کے وقت 2 قسم کے لوگ تھے. ایک لوگ وہ تھے جو نیک لوگ تھے اور ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے وہ باغی گروہ تھے جو ماتم سے ناخوش تھے. تو ادھر کیا ثابت ہوا؟ ادھر تو ہمارا موقف ثابت ہو رہا ہے کہ باغی لوگ ماتم کرتے ہی نہیں ہیں، باغی لوگ ماتم سے ناخوش ہوتے ہیں. آپ کے عثمان، آپ کے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، ان کے جنازے میں بھی ماتم ہے، اور نیک لوگ، ادھر صالح بندے کا ذکر ہے کہ نیک لوگ ان کی جنازے میں ماتم کر رہے ہیں اور باقی لوگ ناخوش ہیں. اس سے بڑی دلیل اور بھی ہمارے پاس ہے. ایسے ہم 24 کتابوں کی دلیل آپ کو ایک ساتھ دیتے جا رہے ہیں. ہماری اسکرین میں آپ ملاحظہ فرماتے جائیے سب. حضرت عثمان کی شہادت پر صحابہ کا مرثیہ خوانی بھی ہے کہ عثمان کا جب شہادت ہوئی تو مرثیہ خوانی بھی چالو تھا. مرثیہ خوانی پڑھنے کے بھی انداز ہے، ان کے مرثیہ خوانی بھی سن لیجئے. تاریخ طبری ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 483 ہے. عثمان کی شہادت پر حسان بن ثابت نے مرثیہ خوانی کی اور 3 مرثیے پڑھے. حضرت قعب بن مالک الانصاری نے بھی حضرت عثمان پر مرثیے پڑھے، اور حباب بن یزید نے بھی مرثیہ پڑھا. یہ سب صحابی تھے، ان لوگ نے مرثیہ پڑھا ہے حضرت عثمان پر. اب کیا خیال ہے کہ مرثیہ پڑھنا اگر بدعت ہوتا، مرثیہ پڑھنا اگر ناجائز ہوتا، یا کسی کے شہادت پر اگر غم منانا یا ان کا اظہار کرنا غلط ہوتا، تو یہ لوگ نے یہ انجام کیوں دیا؟ اس سے بڑی اور دلیل ہم دیتے ہیں. عثمان کی بیوی تھی نائلہ، عثمان کی بیوی نے بھی ماتم کیا تھا. اس کے بارے میں بھی مخالفین کی کتاب مشہور اور معروف حدیث سے روایت ثابت ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تاریخ ابن کثیر ہے، صفحہ نمبر 249 ہے. اس میں ہے ایک روایت ہے حمید بن یوسف سے. حمید بن یوسف سے مروی ہے کہ نائلہ خاتون اسی شب میں نکلی، نائلہ عثمان کی بیوی اسی شب میں نکلی، آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان چاک کیے ہوئے تھی. یہ کون تھی؟ عثمان کی بیوی تھی. عثمان کی بیوی نائلہ خاتون جو تھی، انہوں نے بھی ماتم کیا تھا. ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھی کہ ہائے امیر المومنین، ہائے امیر المومنین. یہ کس کا جملہ تھا؟ عثمان کی بیوی کا. عثمان کی شہادت کے وقت، یہ ہماری نظر میں شہادت نہیں، مخالفین کی شہادت میں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں تو یہ قتل ہی ہے. تو عثمان نے جب شہادت پائی یا عثمان نے جب قتل ہوا، تو قتل کے بعد عثمان کی بیوی عثمان پر واویلا بچا رہی ہے، ہائے امیر المومنین کہہ رہی ہے، ہائے امیر المومنین کہہ رہی ہے. تو یہ تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا. شہادت ہوئی نا، ان کو تو قتل کیا، ان کو ضرب لگی. تو جب ضربت لگی، ان کا قتل ہوا، تو قتل میں تو شہادت ہوئی. شہادت پہ انہی کی بیوی پڑھ رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ہائے امیر المومنین، ہائے امیر المومنین. تو ہائے ہائے وہ امیر المومنین کہے تو بدعت نہیں، ہم ہائے ہائے حسین کہے تو بدعت کیسا؟ اسی کے ساتھ دوسرا روایت اس دلیل کے ساتھ بھی ہے طبقات ابن سعد حصہ نمبر 3 مطلب جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 147. آگے کی حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے جب کوئی روتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے. اس سے پہلے عثمان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, عثمان کی شہادت کا ذکر کیا. عثمان کے اوپر ان کی بیوی نائلہ نے کیسا رویا, ہائے امیر المومنین کہا. اس کے بعد ثابت ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم حضرت حمزہ علیہ السلام پہ آتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ ہم ثابت کر کے رہیں گے اور آپ کی کتاب مخالفین کی کتاب سے ثابت کریں گے. تو حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, جب ان کو قتل کر دیا گیا جنگ احد میں, ٹھیک ہے, لعنت اللہ علیہ ان لوگوں پر جن لوگوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے, تو انصار اپنے مقتول پہ رو رہے تھے. انصار لوگ جو تھے اپنے مقتول پہ رو رہے تھے, ان کے جو لوگ تھے ان لوگوں پر رو رہے تھے جنگ احد کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنا اور فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے حمزہ پہ رونے والا. تو انصار کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی اور حمزہ پر روئی, بہت روئی, بہت گریہ کی, ماتم کی, روئی. جب رونے کا ذکر اس میں ملا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. کس نے؟ بہت غور سے سنیے گا یہ جملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام پر رونے والی عورتیں آئی, مدینے کے وہ لوگ آئے, انصار والے تھے وہ سب آئے, اور جب حضرت حمزہ پہ رونا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بلند فرمایا, بلند کر کے دعا کی ان کے لیے, اور پھر واپس جانے کا حکم دیا. دعا کی. اگر وہ بدعت ہوتا, شہادت والے پر رونے کے لیے منع ہوتا, حرام ہوتا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دعا فرماتے؟ عزیزوں بہت غور سے سنیے اس بات کو. دوسرے کا دلیل ہمارے پاس ہے, واپس جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو واپس جائیے, واپس جانے کا حکم دیا. آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے تو پہلے حمزہ پر روتی ہے پھر میت پر. یہ انصار کا رواج قائم ہوا, یہ انصار کا رواج قائم ہوا کہ ان لوگ پہلے حمزہ کے علاوہ کسی پہ نہیں روتے تھے. پہلے حمزہ کی شہادت کا ذکر کرتے تھے, روتے تھے, مرثیہ پڑھتے تھے, اس کے بعد کسی اور میت پر روتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیے, حوالے ہمارے پاس طبقات ابن سعد صفحہ 280 حصہ اول جلد اول صفحہ نمبر 280 پہ طبقات ابن سعد میں یہ حوالہ موجود ہے. دوسرا اس سے بڑی اور دلیل ہے, بہت ساری دلیل ہے, 24 کتابوں کی دلیل ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر گریہ کی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے کبھی گریہ ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے جناب حمزہ پر دیکھا. اتنا روتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ شہادت پر رونا حرام ہے؟ اگر یہی شریعت اگر آپ لاتے ہو کہ شہید پر رونا منع ہے یا حرام ہے یا بدعت ہے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا نہیں علم تھا؟ مخالفین اس بات پر کیوں خاموش ہے؟ یہ آپ ہی کی کتاب ہے, شرح مسند ابی حنیفہ, ان کی کتاب صفحہ نمبر 526 میں یہ جملہ موجود ہے. اس کے ساتھ دوسری اور روایت میں پیش کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ ورزی پہ, اور دلیل دیتا ہوں آپ کو. عمران بن احسن سے روایت ہے. عمران بن احسن, عمران بن احسن مشہور راوی اور سخا ہے, سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی. یہاں پر شہید کا ذکر نہیں ہے مگر موت کا ذکر ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی حضرت ابراہیم کی تو آپ بہت روئے, بہت رنجیدہ ہوئے, بہت غم کے آثار تھے. تو اس لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے تھے. کیا خیال ہے آپ؟ ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے. کنز الاعمال
آپ کی کتاب حدیث نمبر 42,898۔ اسی کے ساتھ دوستوں میں نے آپ کے سامنے وہ حوالے، وہ ریفرنس، وہ کتابیں آپ کے سامنے دیا جو مخالفین کے یہاں ایک معتبر سند رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ مذہب اہل بیت علیہم السلام سے آپ جڑے رہے، انشاءاللہ ہم لوگ اسی طریقے سے اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور آپ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ ہم کامیابی تک ضرور پہنچیں گے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے خدا حافظ، مولا آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔